اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سومرو کے ٹریول پاکستان سیریز کی 7ویں قسط کے ساتھ، جو ہم آج ناران شہر سے بابو سر ٹاپ کی طرف نکلے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ چیزیں دکھاتے جائیں گے۔ سیزن نہ ہونے کی وجہ سے ناران میں اب لوگ نہیں ہیں، لوگ غائب ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو ہوٹلز اور ساری چیزیں سستی مل رہی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں وہی ہیں، لیکن رہائش آپ کو سستی مل جائے گی اور موسم بھی اچھا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی طرح سے بھی نکلیں اور گھوم پھریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 20 سپٹمبر کے بعد یہاں برف باری مل جائے، اور موسم کی پہلی برف باری ہوگی، جو اوپر تو ہو رہی ہے بابو صاحب ٹاپ پہ، جو ہے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو رہی، ایک دن ہوتی ہے، 2 دن کے بعد پھر بارشیں میں وہ دھل جا رہی ہے۔ لیکن یہاں برف باری شہر ناران میں بھی امکان ہے کہ یہ 20 سپٹمبر کے بعد ہو جائے۔ یہ اب ہم گزر رہے ہیں ناران کے شہر کے باہر، جو پل بنا ہوا ہے اس کو پکڑ کے نکلے ہیں اب بابو سر روڈ کی طرف۔ تو یہاں آپ دیکھیں کس قسم کا خوبصورت ماحول ہے، کیا قدرت کے نظارے ہیں، جیسے جنت یہاں اتر آئی ہو۔ سوئٹزرلینڈ اور ان چیزوں کی اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی میچ ہی نہیں ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں صفائی ستھرائی اور ڈیولپمنٹ زیادہ ہے، یہاں نکمی گورنمنٹ ہے، صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں، گندگی ہر طرف ہے، اور سیاح بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ جس طرح سیف الملوک کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، ویسے ان روڈوں کا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ ناران سے جیسے ہی نکلتے ہیں تو ایک الگ دنیا ہے۔ یہ بابو سر ٹاپ تک لمحے لمحے، چپے چپے پر آپ کو اللہ کی قدرت دیکھنے کو ملے گی، حسین نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ اب جا رہے ہیں، یہاں یہ جگہ ہے جہاں لوگ کشتیاں چلاتے ہیں، اور بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں آپ رک کر تھوڑا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں زپ لائن بھی موجود ہے، بچے جہاں سیر وغیرہ کر رہے ہیں، بڑی پیاری جگہ ہے یہ۔ اور آپ یہ درخت دیکھیں، صنوبر کے لمبے لمبے درخت دیکھیں، اور یہ بڑا ایک خوبصورت روح پرور منظر ہے۔ سامنے دریائے کنہار، جو بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے جوبن کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ پہلے بٹا کنڈی پہنچنے کا ہے، اور وہاں ہم نے کمرے لینے ہیں۔ تاج پی سی ہوٹل میں ہم نے پہلے ہی بکنگ کرا لی ہے، اور وہاں جا کر ہم قیام کریں گے سامان وغیرہ چھوڑ کر، اس کے بعد ہم پھر آگے نکلیں گے۔ تو یہ خوبصورت مناظر آپ کے لیے ہمارے کیمرے سے جو کیپچر کیے ہیں ہم نے، تاکہ آپ لوگ یہاں کا راستے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہترین راستے ہیں، کہیں کہیں برف باری کی وجہ سے اکھڑے ہوئے ہیں، وہاں گاڑی آہستہ اور دھیان سے چلانی پڑ رہی ہے کہ نیچے گاڑی لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑا خوبصورت منظر ہے، بہت دلکش منظر ہے۔ آپ یہاں آ کر جی اٹھیں گے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ آپ کا سفر سجایا ہوا، آپ کے جو پیسے خرچہ کیے ہیں وہ سارے وصول ہو جائیں گے۔ یہ وٹا کنڈی کا علاقہ شروع ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکر کا علاقہ ہے۔ گزشتہ سال اور اس سے پہلے بھی سال یہاں کم ہوٹلیں تھیں، لیکن اب کاروبار یہاں بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ ناران سے جو لوگ اب تنگ آ چکے ہیں کہ وہاں بہت کنجسٹڈ ایریا ہو گئی ہے، اس لیے لوگ یہاں کھلی جگہ پر آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر گولڈن پیک پر برف نظر آ رہی ہے، لیکن نیچے کسی پہاڑ پر برف نہیں نظر آ رہی اس سال، کیونکہ برف باری بہت ہی کم ہوئی ہے۔ اور
زیادہ تر انوائرمنٹ کا جو ماحول چل رہا ہے گرم موسم کی وجہ سے جلدی جلدی پگھل گئی ہیں، تو خدا کرے اس سال زیادہ برف پڑے اور زیادہ دیر تک رہے تاکہ ہمیں جو پانی کی کمی ہو وہ کمی نہ ہو پاکستان میں۔ یہ آپ دیکھیں پیارا شہر بٹاکنڈی، یہ پہلا ہوٹل نظر آ رہا ہے۔ اب ہم ہوٹل اپنا تلاش کرتے ہوئے آگے کی طرف جائیں گے۔ وہ سنا ہے اوپر ہے ہوٹل، وہ نچلی جو مارکیٹ سے، تو یہ پل دریا کا آ گیا دریا کنار پر۔ دریا کنار میں بھی اچھا خاصا شور ہے، بڑے جوبان پر دریا چل رہا ہے، اور یہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں سارے۔ یہاں بھی مٹی کے مینگواڑ جو ہیں ان کا ایک کلچرل ڈریسز کا دکان یہاں بھی کھلا ہوا ہے بٹاکنڈی میں، جو بڑی حیرت کی بات ہے کہ سندھ کے لوگ جو کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ 10 میل دور جائیں تو کہتے تھے پردیس آ گئے، اب وہ مٹھی تھر پار کر اور کہاں یہ بٹاکنڈی یہاں آ گئے ہیں، یہ بڑی بات ہے، اور ان کے کام کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو ضرور دکانوں کو وزٹ کرنا۔ ان کا دکان یہاں سے رائٹ سائڈ پر تھا، اور یہ ہم بٹاکنڈی میں چل رہے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے کیونکہ رات بھی بارش ہوئی تھی، آج بارش نہیں ہوئی ابھی تک، لیکن بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ یہ ہے وہ تاج پی سی ہوٹل جہاں ہم نے کمرے بک کرائے، اور اب ہم نکل رہے ہیں سامان رکھنے کے بعد بابو سر ٹاپ کے طرف، کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ سنا ہے 5 بجے کے بعد وہاں انٹری نہیں دیتے، تو اس لیے اب ہم یہاں سے کوچ کر رہے ہیں بابو سر ٹاپ کے طرف۔ انتہائی خوبصورت منظر ہے سامنے، بادل آسمان کو چھوتے چھوتے اب نیچے بادلوں کے ساتھ، نیچے پہاڑوں کے ساتھ اٹکلیاں کر رہے ہیں، نیچے آ گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی برسنے کا موڈ بھی ان کا ہو، اور یہ آپ دیکھیں پیارا ماحول بٹاکنڈی سے، اور اب چل رہے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف۔ یہ جو آگے لال کلر کی سوئفٹ گاڑی جا رہی ہے، یہ بھی ہمارے قافلے کی گاڑی ہے، ہمارے ساتھی ہیں یہ کبھی آگے کبھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم 2 گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، 2 فیملیز کے ساتھ۔ آپ دوستوں سے بس یہی گزارش ہے کہ اس راستے پر گاڑی تھوڑا آہستہ چلائیں، دھیمی چلائیں، کیونکہ اس گاڑی میں آگے جا کر پہاڑیاں بڑی چڑھ رہی ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 8000 فٹ کے قریب ہے بٹاکنڈی، تو بابو سر ٹاپ 13700 فٹ بلند ہے، تو اتنا اوپر جائیں گے اس کے لیے گاڑی میں دم ہونا چاہیے۔ کمزور گاڑی لے کر یہاں نہ آئیں جس کی انجن کمزور ہو، لیکن بھلی چھوٹی گاڑی میران ہو، الٹو ہو، پک اپ ہو، یہ ساری گاڑیاں بابو سر ٹاپ جاتی ہیں، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ ان کے انجن مضبوط ہوں۔ کوئی ایشو نہیں ہے، گاڑی جہاں گرم ہو جائے وہاں رک جائیں، تھوڑے وقفے کے ساتھ چلتے رہیں۔ راستے میں ایک اچھا ہوٹل مون ہوٹل بھی آئے گا جو بڑوائی کے مقام پر، آپ وہاں بھی قیام کریں۔ ہم نے بھی وہاں گاڑی کو قیام کیا، واش روم وغیرہ گئے، چائے شائے پی، کسی نے آئس کریم وغیرہ کھائی، اور اس کے بعد پھر ہم آگے نکلے تھے۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہوئے نکلیں، کوئی جلدی نہیں، اس پورے راستے میں کوئی جلدی نہ کریں، بڑے سکون کے ساتھ دیکھتے جائیں، جھرنے دیکھیں، آبشار بہہ رہے ہیں، دریا کا شور سنیں، لوگوں کو دیکھیں، یہاں چرواہے آپ کو ملیں گے، آگے آپ کو آبشار بھی نظر آئیں گے، اور وہ کس طرح پانی کی بہاؤ میں اپنی بوتلیں وغیرہ لوگ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہم جھارکھنڈ پہنچ گئے ہیں، جھارکھنڈ کے بعد آگے جائیں گے۔ یہاں بھی اب ہوٹلیں بن گئی ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن اب جھارکھنڈ میں بھی لوگ آ کے رہتے ہیں۔ یہ بھی اچھی جگہ ہے بٹا کنڈی کے بعد، اس کو بھی ریکمنڈ کریں گے کہ آپ یہاں بھی اگر رہنا چاہیں تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں، اور یہاں بھی اچھے ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ اب سیزن آف ہے تو ان کے کمرے کے ریٹس وغیرہ 2000 سے 3000 یا زیادہ سے زیادہ 4000 ہیں۔ تاج پی سی جس طرح میں ملا وہ 4000 میں ملا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوٹل بنے ہوئے تھے 2000 میں بھی کمرہ دینے کو تیار تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس میں رہیں گے تاکہ دریا کے ساتھ رہیں اور کمرہ کھڑکی سے جو ہے ہم دریا کو دیکھتے رہیں، اس کے شور کو سنتے رہیں اور اس شور کو محسوس کرتے رہیں۔ ایک بڑا پرسکون ماحول تھا، اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئی جل ترنگ چل رہا ہو، دور کہیں کسی مندروں سے گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ بڑا پیارا اور محسور کن اور رومانٹک ماحول ہے یہاں پر۔ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں گاڑیاں لے کر، اور یہ بڑی جو ہے غلط بات ہے، اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہاں پر جب بابو سر ٹاپ پر جائیں تو اس پر بریک کا مسئلہ ہوتا ہے، چڑھائیاں ہیں، پھر اترائیاں آتی ہیں، تو اس لیے تھوڑا احتیاط کیا جائے، گاڑی کو آرام کے ساتھ چلائیں، اور نیچے جب جائیں، جب آپ اترائی پہ آئیں تو گاڑی کو دوسری گیئر میں چلائیں یا پہلے گیئر میں، اس سے زیادہ نہیں، اور بریک پر پاؤں کم سے کم رکھیں، کیونکہ زیادہ بریک لگانے سے بریک گرم ہو جاتی ہے اور پھر بریک فیل ہو جاتی ہے، اور اکثر گاڑیاں یا خصوصاً گیٹی داس اور بابو سر ٹاپ کے درمیان جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں بڑے حادثے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں چڑھائی بہت زیادہ ہے، اور اترائی جب ہوتی ہے لوگ اترتے ہیں تو پھر اپنا نقصان کرتے ہیں، یا پھر بابو سر ٹاپ آپ کراس کر کے اس سائڈ جائیں گے چلاس کی سائڈ، تو یہ 40 کلومیٹر تقریباً آپ کو اترائی ملے گی۔ اس مسلسل اترائی میں آپ کو گاڑی کو بڑے احتیاط کے ساتھ چلانا ہے۔ گزشتہ سال ہماری بھی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی، حالانکہ ہم 40 سے اوپر نہیں تھے، لیکن تھوڑے جذباتی ضرور تھے، پہلی بار اس چلاس کے راستے پر گئے تھے، تو گاڑی کو تھوڑا بریک زیادہ لگائی بچے نے، تو اس کی وجہ سے ہمارا حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ الحمدللہ سڑک پر کچھ پتھر پڑے تھے، گاڑی ہم نے ان پتھروں پہ چڑھا دی تو ہمارا بچاؤ ہو گیا۔ یہ نیشنل پارک یہاں سے شروع ہوتا ہے، وائلڈ لائف کا نیشنل پارک ہے یہاں، جو بابو سر ٹاپ تک ہے۔ اس میں مختلف جانور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ دن کی روشنی میں آئیں، وہ شور سے دور بھی چلے جاتے ہیں۔ مارخور بہت زیادہ ہیں یہاں، وہ آپ کو ملیں گے، مانکیز ملیں گے، اور برفانی ریچھ بھی نظر آتے ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھیں، یہ شہد جو ہے مصنوعی طور پر تیار کی جا رہی ہے، اور اس کے یہ فارم بنے ہوئے ہیں۔ یہ شہد یہاں پر لوگ بوتلوں میں لے کر بھی گھوم رہے ہیں، جو آپ کو 1000 روپے 1200 روپے بھی کہیں گے، لیکن آخر میں جب آپ بارگیننگ کریں گے تو 400 روپے میں بھی دے کے جائیں گے۔ اب یہ شہد کیسی ہے، اچھی ہے، ملاوٹ ہے اس میں نہیں ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی گارنٹی نہیں، آپ بھی یوز کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑی تھوڑی بارش ہو گئی ہے، جس کے بعد یہ دیکھیں بوتلیں انہوں نے پانی میں رکھی ہوئی ہیں، اور اب یہ بارش ختم ہو چکی ہے، ہم تھوڑا کافی آگے نکل آئے ہیں۔ سفر ہمارا کٹ رہا ہے، یہ دیکھو کتنے بڑے گڑھے ہو گئے ہیں راستے میں، لیکن اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ لاسٹ برف باری میں ہوا ہے، برف اور پانی کی وجہ سے۔ یہ آ گئے ہم اس کی سب سے دوسری بڑی جھیل ہے لولو سر جھیل، جس کا آپ درشن کر رہے ہیں ابھی۔ یہ اچھی خاصی لمبی جھیل ہے، قدرتی طور پہ یہ بنی ہوئی جھیل عطا آباد جھیل کی طرح نہیں ہے۔ عطا آباد جھیل حادثاتی طور پہ بنی ہے، وہاں گلیشیئر ٹوٹے اور پھر آگے سے اس کو کسی نے پتھروں سے جو اوپر سے گرے، راستہ بند ہو گیا تو وہ جھیل بن گئی، لیکن یہاں ایسا صورتحال نہیں ہے۔ یہ لولو سر جھیل
ہم 80s کے دور سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اب یہ لولو سر جھیل اور اس پر یہ لوگ کھڑے ہیں، ہم بھی تھوڑا ادھر کھڑے ہو کر کوئی فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے گاڑی کو تھوڑا نکالا ہے کیونکہ ہمارا مقصد اس یہاں رکنا نہیں ہے، واپسی پر ہم سوچیں گے اگر ٹائم ہوا تو لولو سر فوٹوگرافی کریں گے اور نکلیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے، لیکن فی الحال ہمارا ہدف بابو سر ٹاپ کو پہنچنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں انتظامیہ ہمیں آنے ہی نہ دے۔ تو یہ بہترین خوبصورت مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لالو سر لیک کے، اور ابھی یہ آگے تک جا رہی ہے۔ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، 3 کوسٹر آپ نے دیکھے سیاحوں کے، یہ یقیناً آگے سے آ رہے ہیں، چترال سے، ساری چلاس کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ اوپر رکے ہوں گے بابو سر پہ اور پھر اب یہ نیچے ناران کی طرف جا رہے ہیں، ان کی واپسی ہے، لیکن اب ہماری آمد ہے بابو سر کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہے، اور یہ چڑھائیوں کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، مسلسل ہم اوپر چڑھ رہے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو، آپ سمجھیں کہ آپ کی گاڑی تھوڑی کمزور ہے تو کہیں سائڈ پر روک کر آدھا گھنٹہ اس کو ٹھنڈا کریں اور گاڑی کو سکون اور آرام کے ساتھ اوپر لے جائیں۔ یہ بائکرز بھی کھڑے ہوئے ہیں، بائکرز کی بائک گرم ہو چکی ہیں اور یہ بھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ جیسے جیسے ہم پہاڑوں کے قریب ہو رہے ہیں، سارے پہاڑ ہم نے سر کر لیے ہیں، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اب ہم آسمان کو چھونے والے ہیں۔ 13,700 فٹ بلند ہے بابو سر ٹاپ، اس کے بعد خجرہ پاس سب سے اوپر ہے جو 17,800 کے قریب جو ہے فٹ اوپر بلند ہے، جہاں پر آکسیجن کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو آکسیجن کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن زیادہ یہاں اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن یہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے اور ہوا بہت چل رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں ریمبو کو دیکھیں سامنے، یہ والے ریمبو کونے میں، جہاں آپ نے دیکھی لوگ بھی گاڑیاں روک کر ریمبو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ریمبو زبردست، یہ بابو سر ٹاپ کی طرف بہت بڑے دھند اور بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم پہنچ گئے ہیں بابو سر ٹاپ، یہ پہلی زپ لائن ہے بابو سر ٹاپ کی، لیکن دھند اتنا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سامنے والے پہاڑ آ رہے ہیں نظر، نہ کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک اور زپ لائن ہے آگے، یہ دیکھیں 13,700 فٹ بلند ہے۔ یہ ہم وہاں تھوڑا ہوٹل کی طرف چائے پینے کے لیے نکلے ہیں کزن کے ساتھ، اور یہ دیکھیں یہاں جھولا لگا ہوا ہے بابو سر ٹاپ، اور یہ دیکھیں خوبصورت زپ لائن بابو سر ٹاپ کی، جس پر یہ میرا شہزادہ چڑھا ہوا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، خدا حافظ۔